اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، آج ہمارے آؤ قرآن سمجھیں سلسلے کا چوتھا اس کا حصہ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ برق بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے ہیں۔ بلا شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ مطلب کہ بجلی کی حالت یہ ہے جو آسمان سے چمک رہی ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی ابھی بینائی لے لے گی، اتنی زور سے چمک رہی ہے۔ ایک تو گھوپ اندھیرے کے اندر اگر میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی پچھلے میں کہ تھوڑی سی روشنی بھی ہوگی وہ زیادہ پتہ چلے گی آپ کو، اور ایک دم بجلی چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی آنکھوں کی بینائی لے لے گی، اور وہ اس بجلی کی روشنی میں وہ چمک چل رہے ہیں، جیسے چمک میں چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جہاں بجلی چمکتی ہے ان کو راستہ دیکھتا ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے پھر وہ رک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بجلی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور گرج چمک اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ان کی مطلب یہ کہ جان جاتی ہے اس سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان، ان کی سماعت اور ان کی بصارت وہ سب ان سے چھین لیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی، مطلب اللہ کی عبادت ہی کرنی صرف، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے بھی جو گزر چکے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور تاکہ تم عبادت کرو اللہ کی اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ دم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے، اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ مطلب وہ اللہ جس نے زمین کو بالکل فرش سیدھا بنایا، ٹھیک ہے، اور آسمان کو بالکل چھت کی طرح بنایا، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، تو اس میں بھی بہت زبردست حکمت ہے۔ پھر پردہ عدم سے نکالا، مطلب یہ کہ اور اس نے اس بارش کی سے زمین کو واپس سے زندہ کیا، اور اس سے مختلف کھیتیاں نکلتی ہیں، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، اور پھل بھی اگ رہے ہیں، اور اس سے اور سب مختلف قسم کے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ہی درخت میں ایک جیسے ہی پھل، سارے درختوں میں ایک جیسا پھل آ رہا ہے، وہی پانی سب کو مل رہا ہے، اور پھلوں کی قسمیں دیکھیں اور اجناس کی قسمیں دیکھیں، مختلف ہر چیز ایک ہی پانی سے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس ساری سہولت اور فیسلٹیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک مت کرو، اور پھر بھی جانتے بوجھتے اگر کرتے ہو تم تو جانتے بوجھتے کرتے ہو نا یہ کام. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتی کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. مطلب اس کے وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب تو انہوں نے جیسے نعوذ باللہ خود لکھی ہے یہ وہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اچھا چلو تم سچے ہو تو ایک کام کرو کہ پھر ایک ایسی آیت اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آ جاؤ، اور اپنے سارے شریک کار جو ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لو، سب مل کر ایک صورت بنا لو جو تم بالکل نہیں ہرگز نہیں بنا سکو گے ایسی صورت، اور اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہے ہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کوئی صورت بنا سکتے ہو تو بنا کے لے کے آؤ، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، چاہے کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، کتنا بھی پڑھا لکھا دانا عالم ہو، اگر وہ اس کی جیسی ایک صورت تو بنا دے، ہرگز نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ خدا مہربان نے کی طرف سے نازل کیا، اور اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں جو نور ہے، اگر یہ صرف جملے ہوتے تو آپ اور میں سب اس میں ٹرائی کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، لیکن اس میں جو نور ہے، جو حکمت ہے، جو اس میں تصرفات ہیں، جو اس میں تھیوری ہے، جو اس میں فارمولیز ہیں، اور اس کے اندر جو نور ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو صرف جملے لکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی کفار بھی صرف جملے لکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کے لیے چیلنج ہے کہ بنا کے لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آ جاؤ، اتنا بیلنس، اتنی حکمت سے بھرا ہوا اور اتنا زبردست طاقت والا کلام تو ہرگز نہیں بنا سکتے ایسا، کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا اس کی جیسا، کیونکہ یہ خدا واحد کا ہے، خدا غالب کا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس کی جیسا بنا ہی نہیں سکتے. خالق کا اور مخلوق کا مقابلہ ہی نہیں ہے نا، تو خالق کی بنائی ہوئی چیز ہے، خالق کا کلام ہے، اس کی جیسا کلام جتنا بھی فصیح و بلیغ ہو ایسا کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے. اچھا، اور دوزخ سے بچنے کا کہا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آدمی تو چلو مطلب یہ کہ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جو بھی ہے اس کی وجہ سے جائیں گے. پتھر کا کیا ہے؟ پتھر تو گناہ نہیں کرتا، تو پتھر کیوں دوزخ میں؟ پتھر کا یہ کہ ہم اگر صرف آگ جلائیں تو آگ وہ جب تک لکڑی جل رہی ہے اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اگر ہم کسی جگہ پہ ہم جب تجربہ کرتے ہیں تو اگر آپ پتھر رکھیں اور ان کے ساتھ ان کے درمیان میں آگ روشن کریں تو دیکھیں گے کہ جو آگ صرف لکڑیوں میں لگی تھی اس کا ٹمپریچر اور جو پتھروں کے درمیان میں آگ جل رہی تھی اس کا ٹمپریچر، دونوں کے ٹمپریچر میں فرق ہوگا. تو پتھروں سے پتھر زیادہ دہکیں گے، ٹھیک ہے نا، اور لال ہو جانے کے بعد ان کا ٹمپریچر اور زیادہ ہائی ہو جائے گا. تو پتھر جو ہے وہ زیادہ آگ کو مطلب یہ کہ مزید اور زیادہ بڑھائیں گے پتھر. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل فاتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرۃ وهم فيها خالدون. اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے
وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ مطلب جو انہوں نے نیک اعمال کیے تو حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ بے شک ان کے واسطے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب ان کو جنتیوں کو پھل کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو وہ بولیں گے یہ تو ہم کو جیسے دنیا میں مطلب ملے تھے اسی طرح کہ اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے، بولیں یہ تو ہم کو پہلے بھی ہم مل چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں طرح کے مطلب پھل عطا کرے گا۔ اور ان جنت میں ان کے لیے پاک صاف بیویاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تاکہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں اور اپنی نیکیوں کا وہاں پر پھل پائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔